فلسطین ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ریلیجسلی ریلیونس ہے اس کی، اور جہاں پہ کل ہم نے بات کو روکا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی. بالکل. اور ایک سوال جو ہم ابھی بریک پہ جب ہم بات کر رہے تھے آف کیمرہ، تو ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصیٰ کا فرق کیا ہے؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا لوگ، کنفیوز ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے. ایبسلیوٹلی. آپ ویسے بھی دنیا میں دیکھیں گے کہ جب بھی جیروسلم کی بات آتی ہے تو وہ ڈوم آف دا راک، سنہری گنبد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور اٹ از کالڈ دا موسٹ فوٹوگرافڈ بلڈنگ آف دا ورلڈ. دنیا کی موسٹ فوٹوگرافڈ بلڈنگ ہے، کیونکہ ہر وقت کوئی پالیٹکس اور وہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ اس ایریا میں ہو رہی ہوتی ہے، تو جب بھی وہ جیروسلم کی بات ہوتی ہے تو وہ ڈوم آف دا راک کو پکچر کرتے ہیں. بنیادی طور پہ مسجد اقصیٰ ایک ماسک ہے جو ایک پورا کمپاؤنڈ ہے، یہ اس کو الحرم الشریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حرم الشریف کے اندر مسجد اقصیٰ ہے. اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسحاق علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیا تھا، اور وہ خاص ایک عبادت کی جگہ ہے جس کو اللہ کا گھر ڈکلیئر کیا گیا. جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ حرم الشریف کے اندر ہی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی تھی. اور مسجد اقصیٰ میں ہی وہ جگہ ہے. اور یہ اب اقصیٰ قدیم، اب ماڈرن ڈے کے اندر جب ہم اسے کہتے ہیں تو اقصیٰ قدیم یہ بیسمنٹ میں ہے، نیچے ہے، یہ ٹھیک ہے، چھوٹا سا کمپاؤنڈ ہے. اور یہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی، حضرت بی بی مریم نے عبادت کی. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک عبادت کی جگہ ہے. جو ڈوم آف دا راک ہے، یہ جوڈیزم کے اندر بھی بڑی اس کی سیکرٹ جگہ ہے، اس کو بہت زیادہ اس کی تکریم کی جاتی ہے. ان کی خیر اپنے کانسیپٹس ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے ایسے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ وہ چٹان ہے جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورٹیکل جرنی کی تھی. معراج کا جو واقعہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے یہاں لایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امامت فرمائی پروفٹس کی. وہ مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ اسی یعنی کمپاؤنڈ میں الحرم الشریف، ہاں تھوڑا سا فاصلہ، ایک صحن ہے جیسے، تو وہاں پہ ڈوم آف دا راک، وہ جو چٹان ہے، وہاں سے براق نے فلائی کیا اور اسینڈ کیا. تو ڈوم آف دا راک اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے، یہ جو بنو امیہ کی گورنمنٹ جب قائم ہوئی تو عبد الملک بن مروان ایک کیلف تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹان سے، اس راک سے آسمانوں کی طرف گئے تھے، تو اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے وہ گنبد بنایا گیا تھا. تو ڈوم آف دا راک بھی بڑا اہم ہے. ڈوم آف دا راک اس لیے اہم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پوائنٹ جہاں سے سرکار دو عالم آسمانوں کی طرف تشریف لے کے گئے، اور مسجد اقصیٰ. لیکن مسجد اقصیٰ اصل میں اس کا وہ سٹیٹس ہے جو بیت اللہ کا سٹیٹس تھا، یعنی اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. بالکل. اچھا، ایک سوال اور اگر میں آپ سے ایک چیز شیئر کروں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے پیلسٹائن کو کب کیپچر کیا؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ رومن امپائر جو بائزنٹینین امپائر ہے اس کے کنٹرول میں تھا. اور یہ پیلسٹائن کے پورے علاقے کو شام کا یہ علاقہ کنسیڈر ہوتا تھا ہسٹوریکلی. اب تو شام سیریا بہت چھوٹا ہو گیا، ہاں، یہ ہسٹوریکلی اس کے اندر جارڈن بھی شامل تھا، اس کے اندر پیلسٹائن بھی شامل تھا، اس کے اندر سیریا بذات خود شامل تھا. تو یہ سیریا کا علاقہ. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیکنڈ کیلف، ان کے دور میں مسلم آرمیز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے انفیکٹ یہ انویژن شروع ہو گئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے دو ٹاورنگ صحابہ، جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب خالد ابن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مین کمانڈرز تھے. اور ان کمانڈرز نے پہلے تو ڈمیسکس کو فتح کیا، وہ ہم ایک علیحدہ سے پروگرام بھی کریں گے، شام کے اندر کیا واقعات ہوئے، اور ڈمیسکس سے ہوتے 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 یہ جیروسلم پہنچے. حضرت عمر کی آرمی کے یہ کمانڈرز، رومن امپائر کو شکست، جو رومن امپائر کو شکست ہوئی. اور لیکن اب جیروسلم میں جیسے آپ جانتے ہیں، اپنے موویز وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وارلڈ سٹیز ہوتی ہیں، فورٹریسز ہوتے ہیں. جی بالکل. اب مسلم آرمی جو ہے وہ باہر محاصرہ کیا ہوا ہے، اور کیونکہ یہ متبرک علاقہ ہے تو اس طرح سے انویڈ آپ نے نہیں کرنا، آپ اس طرح سے اٹیک نہیں کر سکتے. ہولی لینڈ. اور وہاں پہ جو کرسچنز ہیں اس وقت ان کا کنٹرول تھا. سفرونیس ان کا چیف پیٹریارک تھا. وہاں پر ایک بہت بڑی، کیونکہ جیسے ہم نے کل بھی تذکرہ کیا کہ جناب مسیح علیہ السلام ان کے عقیدے کے تحت یہاں پہ کروسیفائی ہوئے، ہمارے عقیدے کے تحت یہاں سے وہ ایلیویٹ ہوئے، ان کو ان کا عرفہ ہوا، ان کی رفت ان کو عطا کی گئی.
تو اب وہ ان کا جو پیٹریارک ہے سوفرونیس وہ وہاں موجود ہے, مسلم آرمی موجود ہے. اس نے کہا آئی ول ناٹ فائٹ یو گائز, میں آپ لوگوں سے لڑوں گا نہیں, لیکن میری ایک کنڈیشن ہے, میں بغیر کسی خون خرابے کے یہ چابیاں آپ کے حوالے کروں گا اگر آپ کا خلیفہ چل کر آئے اور وہ آ کے مجھ سے چابیاں ریسیو کرے. اچھا, اب یہ اطلاع جو ہے مسلم صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی کہ اس کنڈیشن پہ جنگ نہیں ہوگی کہ اگر آپ تشریف لے کے آئیں. اب آپ امیجن کریں کہ مدینہ میں حضرت عمر بن الخطاب موجود ہیں, وہ اپنے ایک خادم کے ساتھ ایک سواری کے اوپر سفر کرتے ہیں ٹورڈز پیلسٹائن, اور اس سفر میں باریاں لگی ہوئی ہیں. امیجن کریں کہ 10 کلومیٹر غلام اوپر بیٹھتا, 10 کلومیٹر حضرت عمر فاروق اوپر بیٹھتے. واہ واہ واہ, پورا سفر یوں ہے, دونوں خادم اور خلیفہ وہ ایک سواری کو شیئر کر رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اور اب جب فلسطین پہنچ گئے اور جیروسلم پہنچ گئے اور یہ سواری جو ہے جیروسلم کے گیٹس کے اوپر ہے,